السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر غزہ کے تعلق سے وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا حالات ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان سے جڑی بھی کچھ اہم اور خاص خبریں ہیں۔ تو ناظرین، تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ کل رات حماس ترجمان ابو عبیدہ نے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں پر یرغمالیوں کی رہائی کے عمل کو مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا تھا، جس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر یرغمالیوں کی رہائی میں تاخیر ہوتی ہے تو پھر وہ جنگ بندی معاہدے کو ختم کروا سکتے ہیں۔ حماس کے اس بیان کے بعد اسرائیلی شہریوں میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ یرغمالیوں کے اہل خانہ سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور احتجاج کرنے لگے ہیں۔ یرغمالیوں کی رہائی کو مؤخر کرنے کا حماس کی جانب سے یہ بیان اسرائیلی فوج کی جانب سے کئی شرطوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کے بعد سامنے آیا ہے۔ بتا دیں کہ اسرائیل غزہ پٹی کے شہریوں کی اپنے علاقوں کو واپسی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ اسرائیل غزہ پٹی میں امدادی سامان کے داخلے میں بھی رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، جس سے لاکھوں فلسطینی اب بھی ضروری اشیاء کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس دوران کہا جا رہا ہے کہ کئی لوگوں کو اسرائیلی فوج نے نشانہ بھی بنایا ہے۔ اور اسرائیل کے یہ اقدام فلسطینیوں کو یہ بھی تأثر دے رہے ہیں کہ یہ معاہدہ صرف اسیروں کے لیے ہے، فلسطینیوں کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حماس نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ معاہدے کی پاسداری صرف ایک فریق کی ذمہ داری نہیں ہے، دونوں فریقوں کو یہ ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ وہ حماس نے تاخیر کو اسرائیل کے لیے ایک وارننگ بھی قرار دیا اور کہا کہ اس کا مقصد معاہدے کی شرائط پر سختی سے عمل کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے اپنے فوجیوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا ہے اور جنگ کے لیے تیار رہنے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے۔ وہیں خبریں آ رہی ہیں کہ کل رات اہل غزہ کے لیے مزید مشکلات کا باعث بنی رہی۔ اسرائیلی طیارے اس دوران فضا میں گردش کر رہے تھے، جبکہ اسرائیلی ڈرون نچلی سطح پر منڈلا رہے تھے۔ وہیں اسرائیل نواز ٹرمپ، جن کے لیے غزہ صرف ایک ریل اسٹیٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس نے بھی حماس کو دھمکی دی ہے کہ اگر یرغمالیوں کی رہائی میں تاخیر ہوئی تو وہ اسرائیل کو معاہدہ منسوخ کرنے کے لیے کہہ دے گا، جس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ ٹرمپ نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یرغمالیوں کے بارے میں یہ بات بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں، یعنی کہ وہ پھر سے غزہ میں جنگ چھیڑنے کے لیے راستے ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہیں اسرائیلی وزراء نے بھی ٹرمپ کے جنگ بندی معاہدے کو منسوخ کرنے کی تجویز کی کھل کر حمایت کی ہے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ سموٹرچ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں واپس غزہ جا کر سب کچھ تباہ کر دینا چاہیے۔ ویسے ہی ٹرمپ کے غزہ کو خریدنے کے منصوبے سے اسرائیلی وزراء کافی خوش بھی نظر آ رہے ہیں اور اس کی بھی وہ کھل کر حمایت کر رہے تھے۔ تاہم مشرق وسطیٰ میں جو ٹرمپ کا نیا منصوبہ ہے اس کو لے کر ہلچل مچی ہوئی ہے اور ہر کسی نے ٹرمپ کے اس بیان کو سختی سے مسترد کر دیا ہے، بلکہ کئی ممالک نے تو سخت ترین الفاظ میں اس کا جواب بھی دیا ہے۔ تاہم ٹرمپ اپنے بیان پر اب بھی قائم ہے، یہاں تک کہ وہ غزہ کی صفائی کے لیے بھی رقم عرب ممالک سے وصول کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اہل غزہ وہاں سے نکل جائیں گے تو انہیں واپس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور ٹرمپ کا غزہ منصوبہ پورے مشرق وسطیٰ کے لیے ایک نیا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے۔ کل تو ٹرمپ نے مصر اور اردن کو کھلی دھمکی بھی دی ہے کہ اگر انہوں نے فلسطینیوں کو اپنے ملک میں نہیں بسایا تو پھر وہ ان کی مالی امداد بند کر دیں گے۔ ٹرمپ کے ان بیانات کے بعد اب یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ عرب ممالک کیا قدم اٹھاتے ہیں۔ ویسے عرب ممالک نے ایک ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا ہے۔ مصر نے اجلاس بلایا ہے، 27 فروری کو یہ اجلاس منعقد ہوگا۔ وہاں طے کیا جائے گا کہ آخر اس مسئلے کا کیا کرنا ہے، اور جہاں تک جنگ بندی معاہدے کی بات ہے تو پھر حماس کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے، یا پھر ثالثی ممالک قطر ہوں یا پھر مصر ہو، کیا کوئی راہ نکال پاتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنا اہم ہوگا۔ وہ ایک طرف فلسطینی اسرائیلی مظالم کا شکار ہیں تو دوسری جانب فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے ایک اور فلسطین مخالف قدم اٹھاتے ہوئے قیدیوں، شہداء اور زخمیوں کے اہل خانہ کو مالی امداد کی ادائیگی منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حماس نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے قومی دشمنی سے تعبیر کیا ہے۔ حماس نے ایک پریس بیان میں کہا کہ یہ رویہ وطن دشمنی ہے اور ہم اسے فوری طور پر واپس لینے اور قابض صہیونی دشمن اور امریکی انتظامیہ کے دباؤ کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔
الہ آباد ہائی کورٹ نے آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کی گرفتاری پر عارضی پابندی میں 17 فروری تک توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے پہلے بھی زبیر کو خطرناک مجرم ماننے سے انکار کیا تھا۔ محمد زبیر کو ہندوتوا رہنما یتی نرسنگانند کے بیان پر سوشل میڈیا پوسٹ کرنے پر فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کے الزام میں مقدمے کا سامنا ہے۔ نرسنگانند نے 29 ستمبر کو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین آمیز بیان دیا تھا، جس پر مختلف شہروں میں احتجاج ہوا۔ زبیر نے 3 اکتوبر کو اس بیان کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ نرسنگانند کے خلاف آپ دیکھیں کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ کئی مقدمات اس پر بھی درج ہے، لیکن کارروائی سست روی کا شکار ہے، جبکہ زبیر کو رپورٹنگ کرنے پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کے تحقیقی ادارے انڈیا ہیٹ لیب کی رپورٹ کے مطابق 2024 میں ہندوستان میں اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات میں 74.4% کا اضافہ ہوا ہے۔ 1165 واقعات انہوں نے ریکارڈ کیے ہیں، جن میں 98% جو ہے وہ حملے مسلمانوں پر ہوئے ہیں اور کچھ عیسائیوں پر ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نفرت پھیلانے والوں میں یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ، ان کی جو ہے 86 تقاریر شامل ہیں، اور وزیر اعظم نریندر مودی، ان کی 67 تقاریر شامل ہیں۔ دیگر مرکزی وزراء جیسے امت شاہ ہیں اور ہیمنت بسوا شرما ہوں، یہ بھی اس فہرست میں نمایاں ہیں، جبکہ 80% جو ہے نفرت انگیز تقاریر بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں میں ہوئی ہیں، جبکہ بی جے پی کے زیر حکومت یو پی، مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش سب سے آگے رہے۔ یہ اعداد و شمار ثابت کرتے ہیں کہ نفرت محض اتفاق نہیں ہے بلکہ منظم پالیسی کا حصہ بن چکی ہے۔ ویسے اب یہ سوال اہم ہے کہ کیا اب بھارت کا سیاسی کلچر اسلاموفوبیا اور اقلیتوں کے خلاف نفرت پر ہی منحصر ہو چکا ہے؟ عدم تشدد کا پیغام دینے والی نظم پوسٹ کرنے پر کانگریس رکن پارلیمنٹ عمران پرتاپ گڑھی پر مقدمہ درج کرنے پر سپریم کورٹ نے گجرات پولیس کی سخت سرزنش کی ہے۔ سپریم کورٹ نے گجرات ہائی کورٹ کے مایوس کن رویے پر بھی اعتراض کیا اور کہا کہ عدالت کو نظم کا اصل مطلب سمجھنا چاہیے تھا۔ بتا دیں کہ ہائی کورٹ نے ایف آئی آر منسوخ کرنے سے انکار کرتے ہوئے مزید تفتیش کا حکم صادر کیا تھا، جس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ تو بس شاعری ہے۔ جسٹس ابھے اوکا نے حکومتی وکیل سے کہا کہ براہ کرم نظم کو سمجھیں، یہ کسی مخصوص طبقے کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کا پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی تشدد کرے بھی تو بھی ہم تشدد نہیں کریں گے۔ وہیں سپریم کورٹ نے ایف آئی آر پر تمام قانونی کارروائیاں روک دی ہیں اور حکومت کو 3 ہفتوں میں وضاحت دینے کا حکم بھی دیا ہے۔ ویسے اب ہندوستان میں حال یہ ہو گیا ہے کہ ہندوتوا شدت پسند کھلے عام ملک میں نفرت انگیز بیانات دیتے ہیں تو کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہوتی، بلکہ الٹا یہ کہ حکومتیں اور جو حکمراں ہوتے ہیں وہ ان کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اس کے برعکس جو ہے عدم تشدد کا پیغام اب جو ہے جرم بنتا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہے نئے ہندوستان میں اب عام سی بات ہو گئے ہیں۔ دہلی ہائی کورٹ نے جموں کشمیر کے بارہمولہ سے عوامی اتحاد پارٹی AIP کے رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید کی 2 دنوں کی پیرول منظور کر دی ہے۔ ہائی کورٹ نے پارلیمانی اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے انہیں 11 اور 13 فروری کے لیے حراستی پیرول کی اجازت دی ہے۔ ساتھ ہی ہائی کورٹ نے رکن پارلیمنٹ کے سامنے کئی شرطیں بھی رکھ دی ہیں۔ معلوم ہے کہ انجینئر رشید دہشت گردوں کی فنڈنگ کے ایک معاملے میں دہلی کے تہاڑ جیل میں قید ہیں۔ یوگی حکومت کا نعرہ ہے کہ خواتین محفوظ ہیں، لیکن کیا یہ تحفظ صرف ہندو خواتین کے لیے ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اتر پردیش کے فیروز آباد میں باحجاب مسلم لڑکیوں کو ہراساں کرنے کا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں شدت پسند ہندو نوجوانوں نے نہ صرف انہیں تنگ کیا بلکہ اشتعال انگیز نعرے لگا کر ان پر دباؤ ڈالنے کی بھی کوشش کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ 9 فروری کا ہے، جہاں ایک میلے میں برقع پوش مسلم خواتین کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کی گئی اور جارحانہ انداز میں JSR کے نعرے جو ہے وہ وہاں لگائے گئے۔ یہی نہیں بلکہ اس ویڈیو کو قابل اعتراض گانوں کے ساتھ بھی سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا اور مسلم لڑکیوں کے بارے میں نازیبا تبصرے کیے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور مجرم کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہی حرکت کسی ہندو لڑکی کے ساتھ ہوئی ہوتی تو کیا اب تک ملزمان گرفتار نہ ہو چکے ہوتے؟ یوگی حکومت ٹھوک دو پالیسی کی بات تو کرتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ پالیسی صرف اقلیتوں کے لیے؟ خواتین کی حفاظت کا دعویٰ کرنے والی حکومت مسلم خواتین کے تحفظ پر کیوں خاموش ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ دہلی اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بعد عام آدمی پارٹی کی عبرتناک شکست پر انڈیا اتحاد کی جماعتوں کی جانب سے بھی رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس دوران
مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی، انہوں نے کہا کہ کانگریس کا ضدی رویہ انتخابات میں عام آدمی پارٹی کی کراری شکست کے لیے ذمہ دار ہے۔ اگر کانگریس نے عام آدمی پارٹی کے ساتھ مل کر کام کیا ہوتا تو دہلی میں ایسے نتائج نہیں آتے۔ انہوں نے ہریانہ اسمبلی انتخابات کے تناظر میں اروند کیجریوال کی پارٹی پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر عام آدمی پارٹی ہریانہ میں کانگریس کے ساتھ اتحاد کرتی تو وہاں بھی نتائج مختلف ہو سکتے تھے۔ عام آدمی پارٹی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، حالانکہ دونوں کے درمیان بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے درمیان ووٹوں کا معمولی سا فرق تھا، اور دوسری جانب ہریانہ میں بھی کچھ اسی طرح ہوا جہاں کانگریس جیتنے والی تھی، لیکن وہاں عام آدمی پارٹی نے ان کا کھیل جو ہے وہ بگاڑ دیا۔ اس سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما اعظم خان کے بیٹے عبداللہ اعظم اور رامپور میونسپلٹی کے سابق چیئرمین اظہر احمد خان کو سویپنگ مشین چوری کیس میں ضمانت مل گئی ہے۔ عبداللہ اعظم اس وقت ہردوئی جیل میں بند ہیں۔ ضمانت کے بعد ان کی جلد رہائی متوقع ہے۔ ان پر الزام تھا کہ میونسپلٹی کے آٹومیٹک سویپنگ مشین کو جواہر یونیورسٹی منتقل کیا گیا تھا، جس پر بی جے پی لیڈر بکر علی خان نے مقدمہ درج کرایا تھا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے پہلے ضمانت مسترد کر دی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے سینئر وکیل کپل سبل کی بحث سننے کے بعد ان کی ضمانت منظور کر لی۔ ناقدین کا الزام ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ حکومت اتر پردیش میں مسلم قیادت کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن طریقے اپنا رہی ہے تاکہ سیاسی طور پر انہیں بے اثر کیا جا سکے۔ سپریم کورٹ اور دیگر عدالتوں سے اعظم خان اور ان کے اہل خانہ کو کئی معاملات میں ضمانت مل چکی ہے، لیکن نئے مقدمات کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو ناظرین، اتنی خبریں میں اس خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔